الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. گزشتہ کل ہم نے بتایا تھا آپ کے سامنے کہ آج کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے یا اسی طریقے سے دو شخصوں میں جھگڑا ہو جائے یا دو قوم کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ انسان ہے، انسان سے جھگڑا ہوتا ہے. اب یہ آیت کریمہ آیا کسی خاص واقعے کے تحت میں اتری ہے تو اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، تو کوئی خاص واقعہ بیان نہیں کیا جاتا ہے. البتہ اصول کے طور پر کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. رشاکشی اگر مسلمانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان اگر رشاکشی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو اس صورت میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جھگڑا ہو جائے مومنین کے درمیان تو اس صورت میں ان کے درمیان صلح کرا دو. اگر آپس میں کہیں جنگ ہو جائے، آپس میں کہیں لڑائی ہو جائے تو ہمیں اس کو دیکھنا نہیں چاہیے، مزہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ صلح کرانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو قرآن کریم نے پسند کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ میں آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چھوٹے سے بچے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھتے تو کبھی حضرت صحابہ کرام کے چہرے کی طرف آپ دیکھتے تھے. اس طریقے سے کچھ دیر آپ نے کیا. پھر آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے سے بڑی صلح کروائے گا. دو مسلمانوں کے جھگڑا ہوگا، ان دو بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا. اور ہوا بھی ایسا کہ اہل عراق اور اہل شام میں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، یہ لڑائی ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صلح کروائی. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی اور مظلوم کی مدد کیا کرو، ظالم کی اور مظلوم کی مدد کیا کرو. تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا جائے اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظالم کی مدد اس طریقے سے کرو کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اس کے ظلم کو روکو، اس کے ظلم کو روکو. تو ان سب چیزوں کا خلاصہ یہ نظر آ رہا ہے کہ شریعت میں یہ چیز پسندیدہ ہے کہ جہاں پر جھگڑا ہو دو شخصوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان، جہاں کہیں بھی جھگڑا ہو دو جماعتوں کے درمیان، تو شریعت میں یہ چیز پسندیدہ ہے کہ ہم اس کو نہ دیکھتے رہے بلکہ اس کے آپس میں صلح کرانے کی کوشش کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی جھگڑا کہیں ہو تو یہ نہ سمجھو کہ ابھی یہ ابتدائی جھگڑا چھوٹا سا جھگڑا ہے. تو اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بڑی چنگاری بڑی آگ بن جاتی ہے.
تو چھوٹا سا جھگڑا ہو تب بھی آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن کریم میں یہ ہمیں سبق دے رہا ہے. دیکھیے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو جماعتیں مومنین میں سے لڑ پڑے، اقتتلوا یعنی لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ. اگر آپس میں اس طریقے سے مسلمانوں کی جماعتیں لڑ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں صلح کرا دو، معافی شافی کرا لو. ایک ہے فیصلہ کرنا اور ایک ہے صلح کرنا. فیصلے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو کمی بیشی کے بغیر اس کا حق ادا کر لینا ہوتا ہے، اور صلح میں آدمی کیا کرتا ہے کہ کمی بیشی ہو جاتی لیکن آپس میں معافی شافی کا پہلو غالب ہوتا ہے. معافی شافی کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صلح کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ انصاف کی وجہ سے آدمی کی دل کی رنجشیں باقی رہتی ہے. اس دل کی رنجشیں کیا ہوتی ہے؟ باقی رہتی ہے. صلح میں دل کی رنجشیں باقی نہیں رہتی ہے بلکہ دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اس طریقے سے مسلمانوں میں کہیں جنگ ہو جائے، کہیں لڑائی ہو جائے تو اس صورت میں کیا کرو؟ آپس میں صلح کرا دو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم صلح نہیں کروائیں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دیکھیے جہاں پر مسلمانوں میں آپس میں طاقتیں ختم ہو جاتی ہے، طاقتیں مسلمانوں کی جو ختم ہوتی ہے وہ جنگ کی لڑائی کی وجہ سے ہوتی ہے، جھگڑوں کی وجہ سے ختم ہوتی ہے. دیکھیے ہم کہیں بھی مثال اٹھا کر دیکھیے کہ باطل آگے بڑھتا ہے کیسے، باطل کو قوت کیسے ملتی ہے، باطل کو آگے بڑھنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد نہیں ہوتا ہے. ہم دیکھیں ہمارے سامنے ہے اس وقت حالات، دیکھیں چاروں طرف حالات آدمی کے اوپر برس رہے ہیں، باطل ابھر رہا ہے اور باطل کے ہم شکنجے میں آ رہے ہیں اور باطل ہمارے اوپر آ رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے ہمیں اس کی اصلاح کر دی ہے کہ بھئی ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ہم آپس میں جمع ہو کر کے نہیں رہتے ہیں. اگر کہیں ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جائے گھریلو اعتبار سے اس کو نمٹانے کی کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل ہمیں لقمہ بنا دے، باطل ہمیں اچک لے اور باطل پھر اپنی طاقتیں دکھانا شروع کرے. دیکھیے اس وقت کیسا باطل ابھر رہا ہے. اس لیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ باطل کو ہم کبھی ابھرنے نہ دیں، باطل کو ہم پنپنے نہ دیں. یہ سبق لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے درمیان لڑائی ہو جائے تو ہم صلح کرانے کی کوشش کریں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو لڑائی کرو، لڑو اس سے جو زیادتی کرتی یہاں تک کہ لوٹ جائے اللہ کے حکم کی طرف. دیکھیے سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بتایا، پہلے تو یہ بتایا، ایک اصول یہ بتایا کہ آپس میں جو لڑائی کر رہے ان میں صلح کرا دو. اب آگے بیان کرتے صلح کراتے رہے تو صلح تو کرا رہے لیکن ان میں سے ایک جماعت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دو جماعتوں میں لڑائی ہو گئی ہے، دو شخصوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے. اب ایک جماعت مان رہی، ایک جماعت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اب نہیں مانتے تو نقصان ہوگا، اس کا اسلام میں نقصان ہوگا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ باطل اپنا شکنجہ گاڑ لے گا اس میں. تو یہاں پر اگر اس طریقے سے ایک جماعت ایسا کرے تو قرآن نے کیا اصول بیان کیا کہ اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک دوسرے پر، فقاتلوا، تو جو جماعت نہیں مان رہی ہے، جو آدمی نہیں مان رہا ہے تو اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرے. قرآن نے تو کیا کر، لڑو اس سے، فقاتلوا، اس سے لڑو. یعنی جو دوسری جماعتیں نہیں مان رہی ہے، صلح پر تیار نہیں ہو رہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اس سے لڑو. یعنی پہلے اس کے ساتھ اس پر دباؤ ڈالو. اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھنے جائیں تو اس کے ساتھ میں بائیکاٹ کرو، اس سے کچھ نہ کچھ تکلیفیں دو. یعنی تکلیف دینے کا ہوتا ہے کوئی جماعت اس کے اوپر دباؤ ڈالے، بھائی تمہیں ماننا پڑے گا ورنہ تمہارے ساتھ گاؤں والے یہ کام کریں گے، تم ایسا کرو، تمہاری وجہ سے گاؤں میں فتنے پیدا ہو رہے. اس طریقے سے دباؤ ڈالو. قرآن یہ کہہ رہا ہے فقاتلوا، تم اس سے لڑو. اس لیے کہ لڑائی جھگڑوں کے ساتھ رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے، لڑائی جھگڑوں کے ساتھ رہنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. تبھی تو کہا کہ فقاتلوا، کہ لڑو اس سے، حتی التی تبغی، یعنی جو زیادتی کرتی ہے. کب تک لڑنے کا اس سے، کب تک اس کو پریشر کرنے کا،
تب کب تک اس پر دباؤ ڈالنے کا، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ کب تک اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا، کب تک دوسری جماعت سے لڑنے کا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اب ہمیں دیکھنا یہاں کا اللہ کا حکم کون سا ہے، اللہ کا حکم کون سا ہے کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کا حکم یہ ہے یہاں پر کہ لڑائی جھگڑا بند کر دے۔ کیا ہے یہاں پر کس کا بیان چل رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے کا۔ تو کون سے حکم کی طرف لوٹ آئے؟ اللہ کے حکم، یعنی لڑائی جھگڑے کو بند کر دے۔ تب تک اس کے اوپر پریشر ڈالو، اس پر دباؤ ڈالو۔ بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے کیا کرنا چاہیے؟ آپس میں صلح کرانا چاہیے، یہ سبق لینا چاہیے ہمیں۔ آگے دیکھیے، فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر لوٹ آئے، اگر یہ اس طریقے سے اگر اس کو سمجھانے کے بعد لوٹ آئے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان کیا کر دو؟ صلح کرا دو۔ لیکن صلح کیسے کراؤ؟ قرآن نے کہا بالعدل، انصاف کے ساتھ میں۔ کیسے کراؤ صلح؟ انصاف کے ساتھ میں۔ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کا پہلو غالب رکھو۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی صلح کرانے تو جاتا ہے، جماعتیں جاتی ہے صلح کرانے کے درمیان، آپس میں لوگوں میں دو جماعتوں میں جھگڑا ہوا ہے، دو شخصوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، تو جو جماعت جائے گی صلح کرانے کے درمیان تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدمی کی محبت غالب آ جائے، یا قرابت داری اس کے اوپر غالب آ جائے، یا کسی اور وجہ سے اس کے اوپر کوئی غلبہ آ جائے، تو اس میں کوئی انصاف کا پہلو اس کے ساتھ میں نہ رہے۔ قرآن نے کہا ہاں آپ صلح کرانے تو جاؤ، لیکن ساتھ ساتھ میں دیکھو انصاف کا پہلو ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو کیا انصاف کے ساتھ وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کو مد نظر رکھو۔ آگے دیکھیے، جو آدمی انصاف کو مد نظر رکھے گا تو اس کے ساتھ کیا حکم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کہیں بھی اللہ ہمیں موقع دے، اگر اس طریقے سے کہیں بھی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے ہمارے خاندانوں میں یا گھروں میں، دیر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی ہے۔ اسی طریقے سے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے باطل پنپ اٹھتا ہے، تو ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں پر ہم صلح کرانے جائے تو وہاں پر انصاف کا پہلو، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا ہے بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، تو آپس میں انصاف کا پہلو کیا رکھو؟ مد نظر رکھو۔ انشاءاللہ العزیز پر عمل کریں گے تو ہم اللہ کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آگے ہے جن چیزوں کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے اس کو بیان کریں گے اللہ تعالیٰ آگے۔ ابھی ایک آیت کریمہ پڑھ لیتا ہوں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا، یقیناً مومنین بھائی بھائی ہے۔ یعنی اگر یہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو کیا لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آدمی کافر بن جاتا ہے؟ تو کہنا مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دی کہ انسان آپس میں مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ جیسا کہ ایک یہ اعضا، یعنی کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا عضو کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایک عضو دوسرے عضو کی طرح ہے، یعنی مسلمان ایک عضو دوسرے عضو کی طرح ہے، یعنی جہاں عضو کو تکلیف تو دوسرا عضو پریشان۔ اسی طریقے سے مسلمان کہیں پریشان ہو تو اس صورت میں بھی ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پریشان ہو چاہیے۔ تو یہاں پر جہاں جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے مسلمانوں کے درمیان، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ پریشان ہو جانا چاہیے۔ تو یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اگر وہ مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو کیا وہ کافر بن جائیں گے؟ نہ، بلکہ وہ تو بھائی بھائی رہیں گے۔ اللہ کیا اصول فرما رہے؟ دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، وہ ایسا ہوگا، فاسق ہوگا، یہ ہو گیا، ہم کیسے گالی گلوچ اس کو دیتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ نہ بھائی، کچھ بھی ہو جائے، لیکن انما المؤمنون اخوہ، مومنین کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم صلح کراؤ تو اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے تم ڈرو۔ دیکھو کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو صلح کرانے کے درمیان، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور صلح کے درمیان کیا چاہیے؟ تقوی چاہیے، اور تقوی ہوگا تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی ہمیں۔ تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں طریقہ اپنانا پڑے گا؟ تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ہو گئی آیت۔ آئندہ کل ایسی باتیں جس سے جھگڑا ہوتا ہے آپس میں، اس کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔